بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور دیگر تمام مخلوقات کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں، جنوں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دیگر مخلوقات بہت بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنے مقررہ حدود سے ادھر ادھر ہو جائے۔ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا، یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی نملہ یعنی چیونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخیں تھیں جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چیونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلا رہی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ ملکہ چیونٹی بہت سے دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چیونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگی۔ جلد ہی فوج قریب آن پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں تمام چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر انہیں کیا معلوم کہ تمہاری کثیر تعداد اس وادی میں ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، جو ان کی فوج میں شامل انسانوں اور جانوروں کے پیروں تلے روندی جا سکتی ہے۔ چیونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک ملکہ چیونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح ملکہ چیونٹی نے کیا ہے۔ تو وہ خوش ہو کر مسکرایا اس کی اس بات پر اور اس نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میری والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو حکم دیا کہ میرے دربار میں حاضر ہو کر اپنے کمال بیان کریں۔ یہ پرندے بتائیں کہ اس میں کیا کمال ہے۔ چنانچہ سب پرندے حاضر ہوئے، مور، کبوتر، ہدہد، کوا وغیرہ۔ ہر پرندہ حاضر ہو گیا، سب اپنا اپنا کمال بیان کرنے لگے۔ ہدہد کی باری آئی تو اس نے کہا، حضور، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ چاہے کتنا اونچا اڑتا ہوں اور زمین سے کتنی ہی دور ہو جاؤں، میری نظر اتنی تیز ہے کہ میلوں دور اوپر سے زمین کے ذرے ذرے کو دیکھ لیتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ سطح زمین کی ہر چیز کو دیکھ لیتا ہوں، بلکہ زمین کے اندر جہاں پانی ہو وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، اور پھر حضور اس پانی کا ذائقہ بھی معلوم کر لیتا ہوں کہ کڑوا ہے کہ میٹھا۔ حضور، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ آپ اپنے تخت پر تشریف ہو کر ہوا پر سیر فرماتے ہوئے جہاں بھی جائیں مجھے ساتھ رکھیں۔ میں زمین پر نگاہ رکھا کروں گا، جہاں بھی زمین کے اندر میٹھا پانی نظر آیا کرے گا میں بتا دیا کروں گا۔ آپ اپنا تخت وہاں اتار کر اپنا دربار لگا لیجئے۔ سلیمان علیہ السلام اس کا یہ کمال سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا، ہم نے تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ کوا ہدہد کا یہ کمال اور اس کی عزت افزائی سن کر حسد کے مارے جل بھن گیا اور کہنے لگا، حضور، ایک میری عرضی بھی سن لیجئے۔ ہدہد نے بالکل جھوٹ بولا ہے، اس میں ہرگز یہ کمال نہیں ہے۔
جو اس نے بیان کیا ہے۔ اتنی دور آسمان پر اڑتے ہوئے اگر یہ زمین کے سطح کی چیزیں بلکہ زمین کے اندر کی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہو تو شکاری کی جال میں کبھی نہ پھنستا۔ جال کے اندر جو دانہ پڑا ہوتا ہے اس کو کھانے کو کود پڑتا ہے اور جال اسے نظر ہی نہیں آتا۔ اگر اتنا ہی باکمال ہوتا تو اسے دانے کے ساتھ جال بھی نظر آ جایا کرتا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا، سنا کوے کا اعتراض، تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ہدہد نے کہا، حضور یہ حاسد ہے اور حسد میں میرے کمال کا انکار کر رہا ہے، آپ میرے امتحان لے لیجیے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اگر صحیح نہ ہو تو ابھی میرا سر تن سے جدا کر دیجیے۔ حضور نظر تو میری واقعی تیز ہے لیکن جب اس پر قضا کا پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر مجھے جال نظر نہیں آتا۔ اس حاسد کو میرے کمال پر اعتراض کرنا تو سوجھا لیکن اسے تقدیر و قضا کی حقیقت نہ سوجھی۔